السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہاں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آج کی یہ سٹوری راولپنڈی سے نوان نے سینڈ کی ہے، جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ سردیوں کی ایک شام تھی، میں اور میرے ماموں سڑک کنارے کھڑے تھے۔ ایک پرانی بس ہمیں اتار کر جا چکی تھی۔ ہم نے کچھ آگے اپنے گھر جانا تھا۔ چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ ہم کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ آگے سفر جاری رکھیں یا یہیں رات بسر کر کے صبح اپنے گھر کو جائیں۔ کچھ مکانات جن سے دھواں اٹھ رہا تھا، یعنی وہاں لوگ کھانا پکانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس علاقے میں ہمیں واقفیت بھی نہیں تھی، اس لیے ہم ماموں بھانجے نے فیصلہ کیا کہ ہم چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں تھکن تو بہت تھی، مگر ہم 2.5-3 کوس کے سفر پیدل کرنے کے قابل تھے۔ ہم دونوں نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ 1965 کی جنگ سے 2-3 سال پہلے کی بات تھی۔ اس وقت غیر آباد زمین بہت زیادہ تھی، بالکل ہو کا عالم طاری رہتا تھا۔ ہم پیدل سفر کرتے کرتے جلال پور کے قریب تر ہو گئے۔ ہمارے دائیں بائیں کھجوروں کے گھنے درخت موجود تھے۔ سامنے ایک گھنے درخت والا باغ نظر آ رہا تھا۔ وہاں میں نے بہت عجیب منظر دیکھا، جسے دیکھ کر میں تو گھبرا ہی گیا، لیکن میرے ماموں بالکل نہیں گھبرائے، کیونکہ وہ انہی علاقوں کے رہنے والے تھے اور ایسے نظاروں سے ان کا اکثر واسطہ پڑتا رہتا۔ میں نے دیکھا کہ 1 درجن کے قریب مٹی کے دیے روشن تھے، جو زمین سے 10 فیٹ کی بلندی پر متحرک تھے۔ وہ ہمیں دائرے کی صورت میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک پراسرار منظر تھا، جو ہم دونوں ماموں بھانجے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جو دیے ایک لمبی قطار میں باغ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جنات جنہوں نے یہ دیے اٹھا رکھے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ باغ کا لکڑی والا گیٹ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ اچانک باغ کے گیٹ سے ایک لمبا دڑنگا آدمی نکلا اور تیزی سے ہماری طرف کو آیا، اور اچانک کچھ ہاتھوں نے ہمیں باغ کی دیوار پر بٹھا دیا۔ میں اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکا اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں پہ اندر کی طرف جا کے گرا۔ میں ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھا اور باہر کو آیا۔ باہر میرے ماموں کو کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا مجھے ماموں نے فضا میں بلند ہوتے دیوار کے اوپر حصے پر نہیں دیکھا؟ میں نے سوچا یہ بات میں ماموں کو نہ بتاؤں تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ پھر میں نے ان کو ٹال دیا اور میں نے واش روم جانے کو ان سے کہا، تو ماموں پھر چپ ہو گئے۔ اتنے میں وہ لمبا آدمی ہمارے قریب آ پہنچا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھال اٹھایا ہوا تھا، جو ایک رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جنات میں سے ہے۔ اس کے دونوں کانوں کی لوئیں اتنی لمبی تھی کہ کندھوں تک آ رہی تھیں۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں شورے برساتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ بالکل انگارے کی طرح سرخ آنکھیں تھیں۔ میں گھبرا کر نیچے بیٹھ گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، نیچے نہ بیٹھ، کھڑا ہو جا۔ میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس شخص نے ہاتھ ہلایا اور قریب ایک گدھا موجود تھا۔ وہ شخص بولا کہ کوئی اور موقع ہوتا تو ہم تمہیں ضرور نقصان پہنچاتے، لیکن آج ہمارے لیے خوشی کی رات ہے۔ میں قوم جنات میں سے ہوں۔ میرے بیٹے کی آج شادی ہے۔ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج خوشی کی رات ہے۔ تم کھانا کھا کر اس تھال کو یہیں رکھ دینا، ساتھ نہ لے کے جانا۔ ہم نے جلال پور کے گھروں سے یہ برتن اٹھائے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے ہم ان برتنوں کو واپس اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں سے ہم نے اٹھائے تھے۔ تم لوگ کھانا کھا کر اس گدھے پر سوار ہو کر یہاں سے دور چلے جانا اور واپس اس راستے پر ہرگز نہ آنا جہاں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری قوم میں وحشی اور شرارتی جنات بھی ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور بات تم لوگ یاد رکھو کہ یہ گدھا جب اپنی گردن ہلائے تو فوراً نیچے اتر جانا، ورنہ بعد کے نقصانات کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، بلکہ یہ قوم جنات کی سواری ہے، اور یہ تمہیں صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور ہم لوگ مہمان نواز ہیں۔ اگر آج ہماری خوشی کی رات نہ ہوتی تو ہمیں جلال پور کی دیواروں پر ہم تمہیں چن دیتے۔ میرے ماموں کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ آدمی بہت معصوم ہے اور ہمیں اس کا چہرہ بہت پسند آیا۔ یہ ایک نیک اور سادہ دل انسان ہے۔
ہم ایسے انسانوں اور ان کے ساتھیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم اس اچھے آدمی کے ساتھ ہو، اس لیے ہم تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اے ہمارے محسن، یہ تو بتائیے کہ کیا یہ گدھا اڑ سکتا ہے؟ وہ بولا ہاں، یہ اڑ بھی سکتا ہے، مگر جب تک تم لوگ اپنی منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتے یہ نہیں اڑے گا، کیونکہ تم لوگ زمین پر سے گر سکتے ہو۔ یہ تمہیں پیٹھ پر بٹھا کر نہیں اڑے گا، بلکہ یہ تمہارے ساتھ پاس آ کے اڑے گا۔ پھر اس نے تھال میری طرف بڑھایا تو میں کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ اے نیک جن، ہم دور سے آپ کی شادی کی رسم دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بولا ہاں بالکل دیکھ سکتے ہو، مگر قریب نہ آنا، ہمارا سردار بھی موجود ہے جو شاید تمہیں پسند نہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے تھال سے جب رومال ہٹایا تو اس میں چاول تھے۔ چاولوں کی خوشبو نے ہمیں بہت مسرور کر دیا۔ جب ہم نے چاول کھانے شروع کیے تو طبیعت خوش ہو گئی، بڑے ہی مزے کے چاول تھے۔ تھال خالی کر کے ہم نے اسے وہیں رکھ دیا۔ میں نے ماموں سے کہا کہ آپ یہیں بیٹھے، میں ذرا نظارہ کر کے آتا ہوں۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور راستہ بنا کر باغ کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر عجیب سا سما تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ وہاں مجھے بہت پراسرار چہرے نظر آئے، جن کے کانوں کی لوئیں ان کے کاندھوں کو چھو رہی تھی۔ ایک بہت بڑے تخت پہ ایک بڑے سے سر والا جن بیٹھا تھا، ہلکی ہلکی موسیقی تھی۔ چند لمحوں میں میں نے ماموں کے پاس آ گیا۔ میں نے ماموں کو سب کچھ بتایا تو ماموں نے کہا کہ اب چلیں؟ میں نے کہا کہ ہاں جی چلتے ہیں۔ ہم اس گدھے پر سوار ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ گدھا راستے کا کیسے پتہ کرتا ہے، مگر میں حیران ہوا کہ وہ گدھا سر جھکائے صرف چلتا جا رہا تھا، اور وہ اسی راستے پر چل رہا تھا جو ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک سے اس گدھے نے اپنی گردن ہلائی۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ نیچے اترتے وہ تیزی سے اس کا قد بڑھنے لگا۔ اب وہ اونٹ کے کوہان کے برابر اونچا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم بہت پریشان ہو گئے۔ اچانک سے وہ غائب ہو گیا اور ہم زمین پر گرے۔ ہماری عافیت اس میں تھی کہ ہم بھاگ کر وہاں سے نکل جاتے۔ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بغیر رکے اپنے گھر کو پہنچے، اور ہم نے اپنے گاؤں کو آ کے ہی سانس لیا۔ یہ بہت پراسرار مناظر تھے، اس لیے ہم نے کسی سے ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ میں چند دن ماموں کے پاس رہا۔ میرے دل میں بہت تجسس تھا کہ دن کی روشنی مجھے اس باغ کے اندر جا کے دیکھنا چاہیے۔ جب میں نے واپسی کا پروگرام بنایا، کھانا کھا کر تقریباً دن کے 11 بجے میں اور میرے ماموں روانہ ہوئے۔ ماموں نے کچھ سفر میرے ساتھ طے کرنا تھا، اور جب ہم اس باغ کے قریب پہنچے تو میں نے ماموں سے کہا کہ آپ کچھ دیر یہاں درخت کے سائے میں بیٹھیں، میں ذرا باغ کا چکر لگا کے آتا ہوں۔ ماموں نے کہا کہ دور سے اس جگہ کو دیکھنا جہاں جنات کی شادی تھی، اس کے قریب مت جانا، یہ جگہ بھاری ہوتی ہیں اور جنات نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں دور سے ہی جگہ دیکھ کے آؤں گا۔ اس کے بعد میں باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے سامنے ہی درختوں کے نیچے ایک چرپائی بچھی دکھائی دی، جس پر ایک بڑے پیٹ والا شخص نظر آیا جو ہاتھوں سے کھجور کا بان بٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ او بچے، کیا کام ہے؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے مجھے چرپائی پہ بیٹھنے کو کہا تو میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں پہ جنات کی شادی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ بچے کہاں سے آئے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ میں فلاں بستی سے آیا ہوں، اپنے شہر جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہمیں اپنے ماموں کے ساتھ یہاں سے گزر ہوا تو جنات سے ہمارا واسطہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں چاول کھانے کو دیے تھے اور سواری کے لیے ایک گدھا بھی دیا تھا، جو کہ بعد میں لمبا ہو گیا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ہم نیچے گر گئے اور ہم نے ان کی شادی بھی دیکھی تھی۔ اب میں تسلی کرنے آیا ہوں کہ کیا واقعی اس باغ میں جنات رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بوڑھا بولا، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، باغ کے اس حصے میں جنات کا بسیرا ہے۔ میں اس عرصے سے باغ میں رہتا ہوں اور اسی طرح کے کئی نظارے میں دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس بوڑھے کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئیں اور وہ جھومنے لگا۔ جھومتے جھومتے اس نے چرپائی کے قریب پڑا جو گھڑا تھا اٹھا کر میرے چہرے پہ دے مارا۔ وہ میری دائیں آنکھ کو قریب لگا اور ٹوٹ گیا۔ مٹکا لگنے سے میری جلد پھٹ چکی تھی اور زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شاید اس پر جن آ گیا تھا۔ پھر بوڑھا جھومتے جھومتے چرپائی سے نیچے گر گیا۔ اتنے میں سامنے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور بولی کہ ہائے میرے میاں پر جن آ گیا، اے لڑکے بھاگ جا یہاں سے۔
मैं फौरन ही बाग से बाहर आ गया और मामू के पास जा पहुंचा। वो मेरा खून आलूद चेहरा देखकर एकदम से घबरा गए। पास ही खेतों को सैराब करने वाली नाली से पानी बह रहा था। मैंने इस पानी से अपना चेहरा साफ किया। मामू ने थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर मुझे दिया। मैंने इसको बांध लिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। मैंने मामू को फिर सारी बात बताई और हम वहाँ से रवाना हो गए। मामू ने कहा कि इस बूढ़े पर जिन आ गया था, तुमको फ़ौरन वहाँ से चले आना चाहिए था। मैंने मामू से कहा कि मैंने जैसे ही इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ से निकलता इसने मुझे वो घड़ा दे मारा। तो मेरे मामू ने कहा कि अब ये बात किसी को ना बताना, और हम चलते चलते अड्डे तक पहुँचे। फिर हम बस का इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे के बाद रहीम यार खान की तरफ से बस आ गई और मैं इस बस में सवार हो गया। इस तरह हमें अपने शहर को पहुँच गए। इस वाक़ये को लंबा अरसा गुजर चुका है और इस कहानी की सच्चाई की बड़ी निशानी अब ये है कि मेरे चेहरे पर दाग की सूरत में वो निशान मौजूद है। दूसरी कहानी सिकंदर ने कोयटा से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये वाक़यात एक आदमी के साथ हुए जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उनकी जान पहचान मेरे एक करीबी दोस्त से थी, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात हुई। इन साहब के साथ अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जो कि अपनी दास्तान वो यूँ बयान करते हैं। अरसा दराज से मैं बैरून मुल्क मुकीम था, जहाँ चंद साल अल्लाह पाक की मेहरबानी से बहुत अच्छे रहे। खूब मैंने मेहनत की और इसका सिला मुझे ये मिला कि मैं जो काम करता वो 100% मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा कारोबार तबाह होने लगा। परेशानियाँ मेरी बढ़ने लगीं। काम तकरीबन बंद होकर रह गया। मैं हर माह एक बड़ी रकम अपने घर भिजवाया करता था, मगर काम ना होने की वजह से जो रकम मेरे पास जमा थी, इसमें से भी थोड़ी थोड़ी करके मैं घर भिजवाने लगा। और फिर एक वक्त वो भी आया कि वो रकम भी ख़त्म हो गई। मेरे हर काम में रुकावटें पैदा होने लगी। नौबत फाकों तक जा पहुंची। घर वाले रकम का मुतालबा करते और मैं आजकल कहते हुए उनको टालता रहता। हालात बिल्कुल ही दूसरा रुख इख्तियार कर चुके थे और फिर देखते ही देखते मेरा सारा कारोबार बर्बाद होकर रह गया। मैं तकरीबन ज़हनी मरीज़ बन के रह गया। मेरी बीवी भी बीमार रहने लगी। हमारे अक्सर किसी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते और मुझे न जाने क्यों इतना गुस्सा आता कि मैं जो मुंह में होता अपनी बीवी को सुनाता। रातों को नींद ना आती और मुझे भूख प्यास भी ना लगती। घर पर फ़ोन पे बातचीत करने को मेरा दिल ना चाहता। अब हर वक्त फ़ोन बंद रखने लगता। लोगों से मुझे डर लगने लगा था। मैं हिचकिचाता और अजीब से ख्वाब आते जो मैं जागते ही जहन से बिल्कुल ही भूल जाता और मैं लाख कोशिश करता, लेकिन वो मुझे दोबारा याद ना आते। मैं परदेश में अपने घर से दोबारा बाहर ना निकलता। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार, तुम्हारा हाल देखकर मुझे तो यूँ लगता है जैसे कि तुम पे किसी ने जादू करवाया हो। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था कि कौन करवाएगा जादू। ये मेरे लिए फजूल सी बात थी। बहरहाल हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब होते गए। मैं वापस पाकिस्तान आने का फ़ैसला करने लगा और अगले चंद रोज़ बाद मैं वापस आ भी गया। घर में जो कुछ भी बचा कुछ आता वो सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। मैंने पहले भी अपने ख्वाबों के मुतल्लिक़ ज़िक्र किया कि इस दौरान मुझे ख्वाब आते जैसे मैं ही किसी तय खाने में हूँ या कभी लोहे की सलाखों के पीछे अपने आप को बंद पाता, लेकिन मुझे वो ख्वाब याद नहीं रहते। और कभी ऐसा होता कि जैसे मैं किसी रास्ते पर कामज़न हूँ और रास्ता आगे से बंद मिलता। अक्सर इस रास्ते पर कोई बड़ा सांप मौजूद होता जो मुझे डसने की कोशिशें करता और मैं डर के इस रास्ते से वापस पलट जाता। अब ऐसे ख्वाब मुझे रोज़ाना आने लगते। बात बेबात में मैं बीवी से झगड़ा करने लगता और नहायत परेशान था। दिन बदन मेरी परेशानियां बढ़ती गईं। तबीयत भी बेजार रहने लगी। सांप नज़र आते मैं शोर करता और मेरे शोर करने पर जब घर वाले जमा हो जाते तो वो मंजर ही गायब हो जाता और मैं घर वालों के लाख पूछने पर भी खामोश होता। अजीब सी मेरी हालत हो गई थी। मेरे जिस वजह से अपने ख्यालात के बारे में मैं कुछ बताऊंगा तो वो मेरी हालत पर हंसेगा और मेरा मजाक उड़ाएगा। अब मुझे कुछ यकीन होने लगा था कि मेरे साथ मामलात कुछ और हैं। एक दिन मैं सवेरे सवेरे ही घर से अपने एक दोस्त के साथ उसके घर की तरफ जा निकला ताकि उसे अपने साथ होने वाले मामलात के बारे में बता सकूं। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई और चंद लम्हे तो वो खामोश रहा।
پھر کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ تمہارے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ میرے دوست نے آدمی کا ذکر کیا کہ وہ بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، ہمیں جلد سے جلد اس آدمی سے ملنا چاہیے۔ میرے دوست کا ایک دوست تھا جو کہ اس آدمی کو جانتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ حامی بھر لی اور ملنے کا وقت طے کرنے کے بعد ذمہ داری سے معاملہ اس کے دوست کے سپرد کر دیا اور میں نے پھر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا تو میرے چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس کو اس کی ماں کا پوچھا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں آج کل میں کہیں کسی کام سے جانے والا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہاں تو اوپر کی منزل پر ہیں، کافی دیر سے صفائی وغیرہ کر رہی ہیں، ابھی تک واپس نیچے نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ تم جاؤ اندر، میں دیکھتا ہوں۔ دراصل میرے گھر میں صحن سے اوپر والی منزل کی جانب سیڑھیاں جاتی تھیں، کیونکہ کافی عرصہ پہلے اوپر کی منزل ابا نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ اب مہمانوں کے لیے ہی وہ جگہ رہ گئی تھی، اس لیے یہاں پر جانا آنا کم تھا۔ ابا میاں کے گزر جانے کے بعد ہم نے اوپر والی منزل کرائے پر نہیں دی تھی اور آنا جانا بھی وہاں تقریباً کم ہی تھا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد میری بیوی وہاں صفائی ستھرائی کر دیتی تھی۔ اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اچانک میں رک گیا۔ میری بیوی کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید زینب ہو جو کہ میری بیٹی ہے۔ یہی سوچ کر میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری بیوی اکیلے سامنے کھڑی تھی، اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کا نام لیا اور اس کو بلایا تو وہ اچانک میری سمت پلٹ کر زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ میں حیران اور پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے اور یہ باتیں کس سے کر رہی تھی۔ میں حیرت میں مبتلا تھا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسلسل چلائے جا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی اس کی جانب گیا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹی اور زور زور سے اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی۔ میں نے کہا کہ کمال کرتی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اتنی دیر میں سب اوپر آ گئے۔ سب پوچھنے پر میری بیوی نے جو بتایا تو میں حیران رہ گیا، اور پریشانی والی بات یہ تھی کہ میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کے گھر سے جاتے ہی میں نے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے دیا اور گھر کی صفائی کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اوپر والے کمروں کی بھی آج صفائی کر دیتی ہوں۔ میں اوپر آ گئی تو مجھے کچھ دیر کے بعد ابھی آپ میرے پیچھے آ گئے اور مجھے سلام کیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، جبکہ میں صفائی کرنے میں بزی تھی۔ جب آپ نے کہا کہ چھوڑو صفائی اور میرے ساتھ باتیں کرو تو میں یہ سن کر حیران ہو گئی کہ ابھی تو آپ بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں اور جب واپس آئے ہیں تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرو۔ تو میں نے اس کو اگنور کرتے ہوئے کہا کہ میں جلدی سے کام ختم کر لوں اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ چلو تم کام کرتی رہو اور میں تم سے باتیں بھی کرتا ہوں۔ تم میری باتیں سنو تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اتنی ہی دیر میں آپ نے مجھے سلام کیا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ سامنے تھے۔ تو وہ شخص کون تھا جو اس سے پہلے مجھ سے مخاطب تھا؟ وہ میرے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جبکہ آپ میرے پیچھے دروازے کے ساتھ ہیں۔ مارے خوف کے اور دہشت کے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ ہو بہو آپ کی شکل کا تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بچوں کو دیکھتے ہی اسے آنکھ مار کر خاموش رہنے کو کہا اور کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، تم ڈر گئی ہو اور تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ یہ بات سب سن کے وہ رونے لگی۔ پھر میں نے اسے تسلی دی اور سب کو لے جا کر نیچے آ گیا۔ میری پریشانی اب مزید زیادہ ہو گئی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا، مگر میں اپنا خوف میں نے اپنی بیوی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب جلد از جلد مجھے اپنے دوست کو بتائے ہوئے عامل سے ملنا ہے۔ میری بیوی بار بار مجھے یہ احساس دلاتی رہی کہ یہ سب سچ ہے، وہم نہیں، مگر وہ جو بھی اچھی طرح سے جانتی تھی، میں نے اس کی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا۔ اس رات میرے دوست نے مجھے فون کیا اور اس بندے سے وقت لے لیا، لہٰذا اب ہم نے چلنے کا پلان کیا۔ میں نے صبح ہی جانے کو کہا اور یوں ہماری تیاری ہو گئی۔ ہم 2 لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو گئے۔ سفر کافی لمبا تھا۔ لاہور سے چکوال اور پھر تلا گنگ تک ہم نے جانا تھا، تقریباً 100 کلومیٹر جہاں ہمیں جانا تھا۔ خیر جب ہم وہاں پہنچے تو کافی لوگ وہاں پر پہلے سے ہی بھی موجود تھے۔ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ ان صاحب نے میری فون پر جو بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ مجھے سحر کے ذریعے ہی سے جنات کو مسلط کیا گیا ہے، یعنی کہ مجھے جادو کے ذریعے میرے سر پہ جنات بٹھا دیے گئے تھے، اور مزید یہ کہ مجھے جلد ہی وہاں سے آنا چاہیے تاکہ ان جنات کی حاضری کروا کر پوچھا جائے کہ کس نے انہیں بھیجا
اور جادو کس نے کروایا؟ ساری یہ بات میں نے ان سے پہلے ہی کر چکا تھا، تو ہمیں وہ باہر انتظار کرنے کو کہا گیا۔ میرے خیال کے عین مطابق یہاں پر عورتوں کی اچھی خاصی تعداد تھی جو اپنے اپنے مسائل لے کر اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، اور اندر سورہ مزمل شریف کی تلاوت بھی ہو رہی تھی۔ میرے دوست کے دوست نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یہ پیر صاحب سورہ مزمل کے عامل ہیں، ان کے پاس کافی جنات وغیرہ موجود ہیں۔ میں نے سوچا میرا کام بن گیا۔ خیر میری باری آنے پر مجھے اندر بلایا گیا، اور پیر صاحب نے بڑی محبت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھ سے فون پہ بات کی تھی؟ تو میں نے ان کو ہاں میں سر ہلایا۔ پھر حکم ہوا اور اپنی آنکھیں بند کریں اور گھر کے داخلی دروازے کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر کوئی روحانی ہستی آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیں۔ خود پیر صاحب سورہ مزمل بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ میں تصوراتی طور پر اپنے گھر کے داخلی دروازے پر پہنچ گیا۔ پیر صاحب سورہ مزمل پڑھتے پڑھتے پھر درود شریف پڑھنے لگے، اور میرے کانوں سے پیر صاحب کے یہ جملے ٹکرائے کہ سورہ مزمل اور علی کے موکلو حاضر ہو جاؤ، اور ساتھ ہی مجھے پوچھتے پوچھتے کچھ نظر آیا۔ میں نفی میں سر ہلاتا گیا۔ کافی دیر بعد پیر صاحب نے مجھے آنکھیں کھولنے کو کہا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب پیر صاحب نے کہا کہ شروع کیا کہ میں نے خواہ میں جادو کا بتایا۔ اب ہر قسم کے اثرات نہیں ہیں، بس کسی جادو کر کے آپ کے گھر کے راستے میں دبا دیا گیا ہے۔ اب آپ اوپر سے گزر گئے تھے۔ مجھے لگا کہ پیر صاحب جھوٹے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ جادو کروایا گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم جادو کی جگہ سے اوپر سے گزر گئے تھے۔ یہ بات پیر صاحب نے مجھ سے پہلے مریض سے بھی کہی تھی۔ اس علاقے میں سرائکی بولی جاتی تھی، اور پیر صاحب کا خیال تھا کہ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی ہوگی، مگر میں سمجھ گیا تھا، اور خیال کر کے ہر بندے کو پیر صاحب کو یہی بات بتاتے تھے۔ مجھے سادہ غصہ اس بات پر تھا کہ ہم نے اتنا سفر کیا، اور ناصر باز جو کہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی نکلا، پھر اس پیر نے مجھے اور لوگوں کی طرح 3 تعویذ دے کر ایک گلے میں ڈالنے کا کہا، اور دوسرا 2 21 دن پانی پینے کو کہا۔ اس آدمی کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر بندے کو ایسے ہی بیوقوف بناتا۔ اس پیر نے اپنے سامنے پیسے ڈالنے کے لیے ایک ڈبہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اپنی مرضی سے لوگ اس آدمی کے کہنے پر پیسے ڈالتے اور پھر وہاں چلے جاتے۔ میں ایسے پیروں پر لعنت بھیجتا ہوں جو ناصر بازی کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہاں سے باہر آ کر میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار یہ تو پیر فراڈ لگتا ہے، اور یہاں پر ہم نے آ کے اپنا وقت ضائع کیا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یار وہ سید زادہ ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں کہ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور لوگوں کو کام غلط کرتے ہیں۔ بہرحال میں بہت غصے میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور میرے ساتھ وہ معاملات پچھلے دنوں سے زیادہ ہوتے گئے۔ مغرب کے بعد گھر کی چھت پر گیا تو ابھی اندھیرا اتنا گہرا نہ تھا۔ میں نے چھت کا دروازہ کھولا اور چلتے چلتے دائیں جانب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ 5 فٹ کی دیوار تھی جو کہ چھت پر بنی ہوئی تھی، جس 4 دیواری کہتے ہیں۔ چند لمحے میں وہاں کھڑا رہنے کے بعد میں نے نیچے جانے کا بھی ارادہ ہی کیا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ مجھے میرا نام لا کے بلایا گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ ساری کی ساری چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ ڈر اور خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور تیزی سے نیچے کی جانب کو دوڑ لگائی۔ ابھی گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں اور کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی۔ میں نے جب سے عاملوں کے پاس جانا شروع کیا تھا تو مسئلہ زیادہ خراب ہونے لگے تھے۔ میری بیوی کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آواز سامنے والے کمرے سے آ رہی تھی، جہاں پر میری بیوی اور میری چھوٹی بیٹی جو کہ 5 سال کی ہے، وہ دونوں اکٹھے ہی سوئے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے بستر سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا تو دیکھا میری بیوی ڈری سہمی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی اسے بازو سے پکڑ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس دوران میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کی آنکھیں بند تھیں، جیسے اسے شور کی آواز ہی نہیں آئی ہو۔ میری بیوی بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جو ابھی تک وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ میں تمہارے پاس ہوں، اور پھر میں اس کے لیے پانی لایا، مگر اس نے زور سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے ایک دم سے گھبرا کر اسے کہا کہ میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، مگر اس نے زور سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں اسے چھوڑ کر پانی لینے جاؤں۔ میرا بیٹا بھی اس دوران کمرے میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا۔
مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو مجھ پر ہی برس پڑی کہ آپ کس کے پاس کیوں نہیں جاتے، کسی کو گھر لائیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے اور شاید اب اکتا بھی چکی ہے۔ میں اس کو کیا بتاتا کہ یہاں سے پیسے ہتھیانے والے نوسر باز بہت ہیں۔ بہرحال میں نے بیوی کا کہنا مانا اور جیسے ہی میں کمرے میں سونے کے لیے گیا تو مجھے شدید نیند کا غلبہ آ گیا۔ ابھی آنکھ میری لگی ہی تھی کہ کچھ پتہ نہ چلا، اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی عورت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ ہاتھ کے اشارے کر کے یہ بات مجھے کہتی ہے۔ پھر وہ چلی جاتی ہے اور میری بیٹی کو بستر سے اٹھا کر کہتی ہے کہ اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تو میں شور کرتا ہوں اور وہ چیختی چلاتی ہے، مگر میرے بلک بلک کے رونے کی آوازیں نکلتی ہیں۔ میرا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ عورت جیسے ہی باہر نکلتی ہے، کمرے کے دروازے کے پاس پہنچتی ہے تو نہ جانے کیسے میری زبان پر اللہ کا نام آ گیا اور میں اللہ کو پکارنے لگتا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور وہ عورت ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات میرے ساتھ آج تک ہوتے آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں اس پتا کہ یہ واقعے کب تک میرے ساتھ چلیں گے، لیکن میں اور میری بیوی اور میرے بچے اب نہایت ڈر چکے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔